یہ سازشیں معمولی نہ سمجھے. یہ جو چمگادڑ ہے نا ان کو پتا ہے کہ باقی انبیاء کی تعلیم تو پہلے ہی مٹ چکی. یہ رسول اللہ معاذ اللہ بدنام ہو جائے نا, ان کو بدنام کر دیا جائے. یہ کون سا نبی تھا؟ اتنی بیویاں تھیں, جنگیں لڑتے, حرام زادے. چاہتے ہیں کہ چمگادڑوں کی طرح اس روشنی پر پردہ ڈال, دنیا محروم ہو جائے اور پھر اندھیروں میں یہ بھٹکاتے پھریں, جانوروں سے بدفعلیاں کریں, گھوڑوں سے بدماشیاں کریں, عورتیں ادھر لے جانا چاہتے ہیں. رسول اللہ سے دشمنی اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا, پہلی آیت میں پڑھوں گا مگر دوسری پہلے سنیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ کو دکھ دیتے ہیں اور رسول کو دکھ دیتے ہیں. اب دکھ تو رسول اللہ کو دیتے تھے, اللہ کو نہیں دیتے تھے. وہ منافق اور بے ایمان رسول اللہ پر اعتراض کرتے تھے کہ اس کی بیوی عائشہ نے یہ کیا, معاذ اللہ, حضور یہ کرتے. مگر اللہ نے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ کو دکھ دیتے, اللہ رسول کو برچ کر دیا. کیوں؟ رسول اللہ سے الگ نہیں ہے. یقین جانے یہ ٹھیک ہے اللہ رسول اس کے بندے, مگر ہدایت کے لیے نا اگر کوئی شخص اللہ رسول کو جدا کرے کہ میں اللہ کو مانتا رسولوں کو نہیں مانتا, اللہ دوا سوائے گمراہی کے اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. رسول کے بغیر اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ ہر ایسی بات کرتا. اس نے وہی کا سلسلہ قائم کیا, چن لیے برگزیدہ آدمی کہ میں ان کو میسج دوں گا, یہ آگے کنوے کریں گے. جو رسول کو نہیں مانتا اس نے دراصل اس تار کو توڑ دیا جس سے کرنٹ آنا تھا. اب ہدایت نہیں مل سکتی. اس لیے یہ ظالم رسول اللہ کو جو دکھ دیتے تھے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف رسول کو دکھ دے, فرمایا یہ اللہ کو رسول کو دکھ دے, یہ بتانے کے لیے کہ دین میں اللہ رسول جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا تھا. اگر ہدایت مطلوب ہے, اللہ کو مانتے ہو, دین پر چلنا, تو رسول کا دامن پکڑا پڑے. جو رسول پر اعتراض کرتے ہیں, اس کو برا کہتے ہیں, وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے غلط انتخاب کیا, ایسا آدمی کیوں چنا, بے ایمان خدا کے دشمن ہے. اور ان کی سزا کیا, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ نہیں کہا کہ آخرت میں, فرمایا دنیا میں بھی اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, آخرت میں بھی. یہ دنیا میں لعنت ہے جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ احتجاج ہے, ساری دنیا چیخ رہی ہے, ان پر پھٹکار بھیج رہے ہیں حرامیوں پر, یہ دنیا میں لعنت ہے. اور اگر موقع ملے گردنیں اڑا دیں, وہ لعنت ہے جو دنیا میں. صرف زبانی احتجاج نہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے. وہ میں نے پڑھا ایک کالم بہت اچھا لکھا کہ جب ترکی لوگ نکلے, مرد عورتیں لاکھوں کی رات میں, یہ ترکی ہے جو یورپین یونین کا ممبر بننے کی کوشش کر رہا, کتنی مدت سے دین سے بھی دور کیا, سیکولر اسٹیٹ ہے, مگر اب بھی دین ایسا باقی ہے کہ جب یہ ہوا معاملہ, لاکھوں مرد عورتیں نکلے اور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے لبیک یا رسول اللہ, اور احتجاج میں روتے جاتے. کچھ نہیں انہوں نے کیا, نہ توڑ پھوڑ کی, عورتیں بھی روتی تھیں, مرد یہ. رسول اللہ جان ہے مومن, بالکل یقین جانے. جیسے میں نے کہا نا کہ باپ سے جان ملتی ہے جسمانی, نبی سے جان ملتی ہے روحانی. نبی جاتا رہا تو جان کہاں رہی, مر گئے. اس لیے وہ بیچارے روتے تھے, اور اس پر اس نے خوب لکھا مدیر نے کہ وہ بیچارے رو رہے تھے اپنی ناطاقتی پر اور مسلمانوں حاکموں کی بے حسی پر, کہ صرف ہم رو رہے ہیں, ورنہ موقع تو یہ تھا کہ جن ظالموں نے اللہ کے رسول کی یہ توہین کی تھی, ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق تھا. یہ اللہ نے جو کہا کہ اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں, لعنت کا یہ مظہر ہے کہ اگر ہم زبان سے لعنت کریں وہ بھی, ورنہ موقع ملے سر اڑا دیں, زندہ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس میں ہم معافی کا بھی حق نہیں رکھتے. رسول اللہ کو اپنی زندگی میں حق تھا معافی کا. جیسے یہ جاوید غامدی وغیرہ دھوکے دیتے, حضور کو یہ کہا آپ نے کوئی نہیں. بھائی جس کا کوئی قصور کرتا اس کو حق ہے عفو کرنے, اور امت کو کوئی حق نہیں. جس کا مارا گیا قتل ہوا آدمی, ولی معاف کر دیں ان کو حق, مگر حکومت نہیں معاف کرتی. ایسے ہی یہ جرم جانا, رسول کریم کسی کو معاف کرے, آپ کا ساتھ تو گستاخی حق ہے آپ, مگر امت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اگر ایسا کرے کوئی تو امت اسے معاف کر, کیوں معاف کرے. اور اس پر آپ یقین جانیں, دنیا اسلام میں جو سب سے اعلیٰ کتاب لکھی گئی, اب بھی کوئی مرد مومن اٹھے اور اس کا اردو ترجمہ کرے 700-800 صفحے, وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول, کہ رسول کو گالی دینے والے کے لیے ننگی تلوار کھینچی ہوئی میان سے 600-700 صفحہ. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ ان کے مخالف بھی ہیں, میرے بڑے دوست بھائی, وہ بھی مانتے ہیں کہ یار شیخ الاسلام کی اس کتاب سے بہتر اس موضوع پر کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری رعایا بھی ہے تو ہم نے جب ان کو ذمہ دیا تھا, گارنٹی دی تھی کہ رعایا بنو, حتی یؤتل جزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون, نیچے بن کر رہنا, تو یہ کیا نیچے بنے پھر, اگر ہماری حکومت میں ہمیں ہمارے رسول کو گالیاں دیتے رہے تو صاغرون بنے. انہوں نے تو ہمیں ذلیل کر دیا, ہم سے بھی بڑے بن گئے کہ تمہارے نبی کو نہیں. معاہدے میں ہے کہ رعایا بننا مسلمان حکومت اسٹیٹ کی, حضور کی توہین نہیں کر سکے. اگر تم حضور کی توہین کرتے ہو پھر تو تم صاغرون نہیں رہے, چھوٹے کابرون بن گئے, مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جب ایک نابینا صحابی تھے, ان کی بیوی تھی,
بہت محبت تھی، یہودیہ تھی، پیار بڑا تھا، خوبصورت بڑی تھی، 2 بچے بھی اللہ نے اسے دیے بالکل موتیوں جیسے، مگر کم وقت حضور کو گالیاں دیتی۔ انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا، بات نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے پھر گلا دبایا اور اسی وقت چھوڑا جب وہ مر گئی۔ صبح رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ مدینہ میں یہ قتل ہو گیا ہے، کس آدمی نے کیا بتا دے۔ اس نے کوئی نہیں ہچکچاہٹ کا صاف اٹھ کھڑا کہ اللہ کے رسول میری بیوی تھی، مجھے بڑا پیار تھا، بچے بھی تو اللہ نے، مگر حرامزادی یہ کام کرتی تھی، بڑا روکا، میں نے ختم کیا۔ آپ نے فرمایا دم و حدر، اس کے خون کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، ضائع ہے اس کا خون، یہ حرامزادی اسی لائق۔ اب یہ ہماری بے بسی ہے جس پر وہ نے ٹھیک لکھا کہ وہ بیچارے روتے جاتے تھے مرد عورتیں کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، حکومتیں بے غیرت ہیں۔ ورنہ یہ کیوں جرت کرتے کہ اللہ کے رسول کی جو روشنی کا مینار جس کی وجہ سے صرف نور باقی ہے، ورنہ آپ تصور کر لیں کہ جیسے سورج چاند اور یہ لائٹیں نہ ہوتی کتنا گپ اندھیرا ہوتا۔ اگر نبی اور رسول دنیا سے ان کی تعلیم ختم کر دے اس سے زیادہ بدتر اندھیرا، پھر یہاں روحانیت اور شرافت رہ گی نہیں، اور ان میں سے بھی بالخصوص محمد رسول اللہ، کیونکہ دوسرے انبیاء کی تعلیم بدقسمتی سے ضائع ہو چکی، ان کا قصور نہیں تھا، امتوں نے حفاظت نہیں کی، یہ آخری نبی تھے۔ اللہ نے کہا اگر یہ بھی نشان مٹ گئے قیامت تک لوگ کہاں سے ہدایت لیں گے، بچایا اس کو۔ اس لیے جو چمگادڑ یہ چاہتے ہیں کہ پر مار کر اس نور کو بجھا دیں، حرامی ہے۔ میں اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ گردش کر رہا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بڑی پیاری بات ہے۔ حضور کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، جہاں حضور کا دین نہیں پہنچا وہیں اندھیرا، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کسی جگہ بھی آپ کو روشنی نظر آتی نا، یہ اقرار کریں نہ کریں، ان کے مورخ خود مانتے ہیں کہ حرامی ہیں ہمارے لوگ، جب مانتے نہیں۔ یورپ میں روشنی کہاں تھی؟ یہ تو قرون مسلمہ میں پھنسے ہوئے تھے، اندھیرے کے دور میں اسپین میں آئے، مسلمان یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا، حضور کے خادموں سے کچھ روشنی ملی، جا کر یورپ کو منور کر دیا۔ اب احسان فراموش، الٹا حضور کو مجرم ٹھہراتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دنیا میں ایک نور ہے، اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، مگر آپ یقین کریں یہ 1000 جتن کریں اور ایسی سازشیں کریں کچھ نہیں بنے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بظاہر نظر آتا کہ یہ ترقی کر گئے، ہم نہیں، ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کر اللہ کا نور بجھا دے، پھونکوں سے سورج بجھتا نہیں بجھے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا کہ خیموں کا بنا ہوا، بالوں کا کوئی خیمہ، مٹی گارے کا کوئی مکان نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے۔ بے عز عزیز چاہے اسلام لا کر عزت سے قبول کرے اور بذل ذلیل، یا رہا بن کر رہے، وقت آئے گا۔ اور وہی دور ہے خلافت راشدہ کا جس کے ہم منتظر ہے۔ اور امام مہدی کے وہ بھی لوگوں نے مذاق بنا لیا، جس کا جی چاہتا مہدی بن لو، ایسی کوئی بات نہیں، وہ کارنامہ ہے جو کرے گا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ نہیں بھولاتی، تجدید یازین میں کہتے ہیں کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں سارے اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت ہے، بیوقوف۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جا رہی۔ جو ماں کا لاڑا آئے گا نا، زمین ظلم سے بری ہوگی، عدل و انصاف سے بھر دے گا، پر خود ہی پتا چل جائے گا کہ وہ بابرکت دور آ گیا۔ کرتے کراتے کچھ نہیں، شرابیں پیتے اور اس نے گولیاں چلائیں، مہدی بن گئے۔ تو مشرق سے مغرب تک یمن اور کستم وادرا، زمین ساری میں عدل ورلڈ سے ہر جگہ اسلام کا نور چمکے، وہ دور آئے گا، دنیا اس کو روک نہیں سکتی۔ مینار نور تو ہے ظلمت گہے جان، تیری طرف ہے آنکھیں اس بحر بے کران۔ دنیا ساری حضور کی طرف مجبور ہو کر آئے گی۔ عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا آنا پڑے گا، یار سوائے رسول اللہ کے دنیا مجبور ہے۔ کہاں سے لائیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم؟ موسیٰ علیہ السلام گم ہوگی، کرشن اور آرام کے چند قصوں کے ساتھ ہندوؤں کے پاس کیا؟ اگر یہ مطالبہ کیا بھائی ہم نے زندگی گزارنی، ہمیں کوئی نمونہ چاہیے ساری زندگی کے لیے کہ مسجد میں کیا کریں، بیوی بچوں میں کیا کریں، عدالت میں بیٹھ کے، کہاں یہ نمونہ؟ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اگر ملے گا صرف ایک سے ملے گا، اور وہ ذات اقدس ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سے روشنی کا جو دشمن ہے نا، وہ کائنات کے ساتھ ایسا ظلم کرنا چاہتے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو دکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا دنیا کے لیے مٹانا چاہتے کہ یہ روشنی بجھا دی جائے، یہ رسول کو دکھ دینے والے اللہ کو دکھ دیتے ہیں، اور ان کو پر اللہ نے